صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسند بھی فرمایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے 10 حصے فرمائے۔ دنیا میں جتنا بھی رزق اللہ نے بانٹنا تھا اس کے کتنے حصے فرمائے ہیں جی؟ 10۔ فرمایا 9 حصے رزق اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو برکت ملتی ہے اور اتنی تیزی سے رزق حلال تاجر کے پاس آتا ہے، باقی لوگوں کے پاس اتنی جلدی نہیں آتا۔ تجارت کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ باقی بھی جو پیشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی محبوب نے کوئی ایسی بات نہیں کہ محبوب نہ کیا ہو، فرمایا جو نوکری کرنے والا ہے اسے نماز پڑھنے پر ایک نماز پر ڈبل کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں بھی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں بھی بڑی برکت ہے، لیکن تجارت کو پسند فرمایا ہے، اختیار فرمایا ہے، تجارت کو محمود فرمایا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اکیلا اپنی ضرورت کی ساری چیزیں نہیں بنا سکتا۔ انسانوں سے مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، تو اس پس منظر میں تجارت بڑی ضروری ہے۔ ایک شخص ایک چیز بنا کے سپلائی کرتا ہے، کپڑے بنانے والا جوتے بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اس تاجر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو جوتے بناتا ہے، وہ اس سے خریدتا ہے۔ اسی مثال کو آپ سامنے رکھ کے ساری ضروریات زندگی کو دیکھ لیں تو تجارت جو ہوتی ہے یہ مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے معاشرے کو۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، اور آپ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ تجارت ہے۔ وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اسلام نے اس لین دین کی چیزوں کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام تاجر لائے تھے، آغاز تاجروں نے فرمایا ہے، پھر اس درخت کو پروان اللہ کے ولیوں نے چڑھایا ہے، لیکن جو آغاز ہے وہ تاجروں کی وجہ سے ہوا۔ عرب کے تاجر آئے، یہاں کے ہندو آبادی نے، دیگر غیر مسلموں نے ان کے ساتھ لین دین کیے تو بڑے صاف لوگ لگے، بڑے پاک لگے، ان کے لین دین کے اندر پاکیزگی نظر آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو جن کا طرز حیات اتنا پاکیزہ ہے؟ تو عرب کے تاجر کہنے لگے ہم خدا والے ہیں، محمد مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی برکت سے وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے۔ پاکیزگی تجارت آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے کردار و عمل کی روشنی میں لوگوں کو درس محبت دیتا ہے، درس دین دیتا ہے، لیکن جب کوئی اس کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس کے بگڑ۔ دیکھیں نا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا ہے، فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے، لین دین کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا ابھی تعریف نہ کر، وقت گزار لے، دیکھ وہ تیرے ساتھ چلتا ہے تو تیرا لالچ رکھتا ہے یا تیرے اوپر کچھ صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے رہتے
یہ ہمارے یہ مسلمانوں میں تجارت ہو رہی ہے. حضرت اب ایب بیان کرے بڑا اوکھا کام جے. آندنے جیڑی شے میرے کو لے نہ کسی کو لب سکتی تے نہ کسی کو بن سکتی. میں ہی دنیا تے واحد تو ڈگیا ادو پہلا تے کاریگری کوئی نہیں سی, اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا میں قبر وچ لے جانا فن نال. اتنا سخت ہم حکم لگاتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں تا اس کا عیب بیان کرے, عیب بیان کرے, ملاوٹ نہ کرے, عیب بیان کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا, بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے, دکان بند کر دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں حضور دکان بند کر دی ہے, فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے, غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے. کل کمائی کر لیں گے, کوئی بات نہیں. اس کا عیب جو ہے نا, عیب وہ بیان کرے. خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف. ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا. 2 مسجدوں میں نماز ہوتی تھی, ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے, وقت زیادہ تھا, ایک میں پہلے ہوتی تھی. اس میں بچہ پڑھ آیا, امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا. تو امام صاحب تشریف لائے, فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوکا ہے. یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو, مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں, ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے. ان کو خالی اپنے یہ کوئی چیز ہے نہ, گاہک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا. میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے, اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ فائدہ بیان فرمایا. یہ میں نے بلا لیا, میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر, خالی مسواک کی نہ کر. تو تجارت کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے. تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے, داڑھی تو رکھ بھی اور رکھوا بھی. تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا, اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی. مال بک جاتا ہے پر برکت, اللہ اکبر, مال بک جائے گا, لوگ لے جائیں گے, تیری قسم کا اعتبار کریں گے, پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے, ایک برکت ہوتی ہے. برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا برکت نہیں رہے گی, تو برکت سے محروم ہو. برکت کا معنی آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو. فرمایا برکت اٹھ جائے گی, رحمت الہی منہ. تو نے کیوں قسم کھائی, چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو. چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. کس کام سے جی؟
پہ تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جائے کھو تے گل میں سنی نہیں میں پتہ ہی نہیں ہونا کی آنکھ ہے میں تین پتہ میں اتھی سا پر میں پتہ ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں اس سے بچیں علمی دارالاسلام میں لا علمی معاف نہیں قیامت والے میں جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ والی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا رہنے کے لیے مکان وہ والا دے گا جو مکان پاکیزہ ہوگا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا تم تھوڑی کامیابی کیوں لیتے ہو تم یہ والا کام کرو میں تمہیں عظیم کامیابی عطا فرما دوں تجارت کر لو اللہ کے ساتھ اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے تجارت کیا ہے نماز وقت پہ پڑھو وقت پہ نفل ادا کرو قرآن مجید وقت پہ کھولو پڑھو یہ جسم کے صحیح کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کم میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہے میری ماں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں کہ اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدا را مجھے کچھ بتا دیں اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا مہربانی فرمائیں یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے کتنا 2.5% نہیں کتنے فیصد ہے 50%, 50%.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں بچ جاؤں گا، میں دے آیا ہوں آدھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش۔ وہاں توہین ہوتے ہیں، محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے، وہاں انسان، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے ہے، کہا جا کے کہنا میں آؤں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو۔ اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا، آج ہماری تجارتوں کا حال۔ مجھے بتائیں 1 کروڑ کی راس ہے ایک بندے کے پاس، کاروبار ہوتا ہے کہ اس سے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سیانے تاجر ہے، میں تو نہیں، مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو 1 کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے، وہ کس لیے لیا ہے بتائیں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سود کا دھندا عروج پہ ہے، ناجائز مال عروج پہ ہے۔ ہم لوگوں نے ہر آدمی، میں بینک کے ساتھ کاروبار تروڑ مروڑ کے، جی میں وہ فتویٰ دیکھا تھا وہ چیز، بھائی وجہ 1 کروڑ روپے کا تیرے پاس راس تھی، تو اس سے کاروبار کر رہا تھا، مانا کیا تھا، ضرورت کیا تھی، حاجت کیا تھی، کون سی بھوک تھی جو تو نے رب رسول کی ریٹ کو ہی چیلنج کر دیا ہے؟ تو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا میرے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں، اتنا برا نہیں جتنا ایک لقمہ سود کا لینے والا برا ہے۔ اتنا سخت حکم قرآن نے بیان، اور قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کر لو، پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا، اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا، تگڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، 2 4 5 بھینسیں لا کے اور جناب بچے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں، 6 ماہ دارت۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو، تجارت وہ والی کرو جس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ مال کمانا برا نہیں، جائز پیسہ برا نہیں، جتنا مرضی چاہے کماؤ، لیکن تم تو اللہ کو بھول گئے ہو، تم نے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو بخل سے کام لیا ہے، کنجوسی سے کام لیا ہے، تم نے تو اس کو بڑا ہلکا جانا ہے، رب کو دینے کی باری آئی تو تم حساب کرنے لگ گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے چند دینار گن کے حضور کو دیے، یا رسول اللہ یہ قبول کر لے، 2 3 دفعہ گنے، حضور مسکرائے، فرمانے لگی اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، تو گننے لگ گئی ہے اللہ کو دے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر تھا، قیامت کے دن اللہ نے اسے معاف کر دیا، جنت دے دی، اللہ معاف کر دے گا، تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا، کس برکت سے معافی ہوئی؟ تو رب فرمائے گا تیری تجارت کی برکت سے۔ معافی کس وجہ سے مل گئی؟ نماز روزے حج کی بات نہیں فرمائی، فرمایا تیری یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو بتا، تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیسے لینے وصولی کر دے تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا، اور جو مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا، تو کیوں کہتا تھا؟ کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے، فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، میں آج تیرا خیال رکھوں گا۔ تجارت نے جنت دے دی، تجارت نے جنت دے دی۔ ہم آسانی نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب سوٹ لین گئے تو انہوں نے آندے نے آ جان کے پیسے تسی لے جاؤ، کہا تو آ جان گے، اگلا لے کے آیا، نال کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے، وہ چیک بک ہے اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئی، انہوں نے تو لے جا۔ اور غریب عورت بیچاری، اس کی بچی کی شادی ہے، ماڑی ہے نا بی بی، وہ دکان پہ چڑھی اور اس نے کہا وہ والا سوٹ دے، تیرے والا نہیں، یہ اماں تیرے خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے، تو جیبوں میں لوگوں کو تولتا ہے، تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا، اماں تیرے والا نہیں، تو کو چھوٹی گل کر، ڈر اللہ سے، تو لوگوں کا وزن بنائے گا، وزن بنانے والا میرا رب ہے، طاقت دینے والا میرا۔ ہم نے مالک دکان کے کرایہ دار ہوتے دیکھے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے تاجر یہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ اپنی زندگی میں تجارت کر اس رنگ کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ چند آداب تجارت ہیں۔ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ والدین انتقال کر جائیں تو کون کون سے حقوق اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں، وہ کچھ حقوق میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ میری خواہش ہے کہ آپ سارے جلدی آ جائیں، اور بالخصوص جن کے والدین ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے وہ ذرا زیادہ ہی جلدی آ جائیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے، اور وہ ہمیں شروع کر دینی چاہیے جو ہمارے لیے نفع کا باعث ہوں۔ ہمیشہ مدحت خیر اللہ نام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا صلى الله